تو فرینڈس، آپ سب کا ویلکم ہے ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے اس چینل پر ریپبلک ڈے سے ریلیٹڈ کافی ساری تقاریر آ چکی ہیں، کافی ساری اسپیچ یہاں پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس چینل پر، لیکن ہمارے بڑے ساتھیوں کے لیے کوئی بھی تقریر نہیں تھی۔ وہ جتنی بھی تقریریں تھیں، اسپیچ تھیں، وہ سب کے سب چھوٹے بچوں کے لیے تھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تقریر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ 5 سے 6 منٹ کے اندر مجمع میں پیش کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا مواد بھی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں۔ چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں۔ لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاس باں ہم ہیں۔ صدر باوقار، حکم صاحبان اور سامعین کرام، یہ اسپیچ چونکہ مسابقے کے لیے تیار کی گئی تھی، اس لیے یہاں پر حکم صاحبان لکھا گیا ہے۔ اگر آپ 26 جنوری کے موقع پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ سامعین کے لحاظ سے جملے سیٹ کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ میری تقریر کا محور ہے آزادی و حب الوطنی کا اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، خدائے واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو اور انسانوں کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اسی لیے تو اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے، حب الوطن من الایمان۔ غور فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ما اطیبک من بلد وما احبک الی۔ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں مکے سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کی ہر چیز محبوب تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے اتنی محبت ہو، اس نبی کے امتی حب الوطنی سے کیسے عاری و خالی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ملک ہندوستان میں تمام اہل وطن کی ترجمانی کرتے ہوئے مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حب الوطن یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے سے بھی محبت ہو۔ تاریخ کے خوشا چینوں، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے، بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جد و جہد آزادی اور صبر آزما لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائیں تو آزاد ہندوستان، سمٹیں تو کتب خانے، پڑھیں تو نوشتے، لکھیں تو صحیفے، بکھیریں تو دارالرسم کے افسانے، اور دل میں اتاریں تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مادر وطن کے جگر پارو، اس ملک کی آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائیں، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے،
اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ برادران وطن، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کی نعش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد بذریعہ اسلحہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تخت دار پر چڑھایا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کی گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کو سولی دے کر عوام کی بصیرت کے لیے، عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کے رکھا گیا۔ 1861 عیسوی میں امبالہ اور مالدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند نے اندرون ملک انگریزوں کی مخالفت اور بیرون ملک سے حملے کا پروگرام بنایا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کی خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جن میں ملک کے نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے۔ 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کی اعانت اور ملازمت حرام ہے۔ اس جسارت حق گوئی کی پاداش میں ان کو اور ان کے رفقا کو 2 سال کی قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں اہل برٹش سے کہا تھا، یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، دینی ہوگی یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ 1926 میں کلکتہ کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی۔ 1929 میں ڈانڈی مارچ کی تحریک میں جہاں گاندھی جی کی گرفتار ہوئے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا گرفتار کیے گئے۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا گیا۔ مختصر یہ کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے گولیاں کھائیں، جیل خانے آباد کیے، دارالرسم کے مرحلے سے گزرے اور جامع شہادت نوش کیا۔ بالآخر غلامی کے مضبوط قلعے مسمار ہو گئے، محکومیت کی زنجیریں ٹوٹ گئی اور آزادی کی جو جد و جہد 1700 میں شروع ہوئی تھی، وہ 15 اگست 1947 کو آزادی کا عنوان جلی لے کر مطلع ہندوستان پر جلوہ گر ہوئی۔ مگر جب پڑا وقت گلستاں کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں کو تو لہو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آئیے عہد کریں کہ آزادی کی حفاظت اور ملک کی سالمیت کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور قومی یکجہتی و جذباتی ہم آہنگی کو فروغ دیں گے۔ مادر وطن ہم سے مخاطب ہے کہ وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ، وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ ایک لمبی سی تقریر ہے، ہمارے جو بڑے ساتھی ہیں ان کے لیے ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔